السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ میرے ساتھ ہیں ملک محمد عمران صاحب۔ ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ملک صاحب، آج کے ولاگ کی جو شروعات ہے وہ میں ایک حدیث سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، طلاق سے بچنا۔ جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا جو عرش ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ بے شک ملک صاحب، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں کی جاب ہوتی ہے، دونوں یہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ گھر کو ٹائم کون دے گا، بچوں کو کون دیکھے گا، گھر کے معاملات کو کون سنبھالے گا، وجہ طلاق بنتی ہے۔ جی، سب سے پہلا جو آپ نے کوشچن کیا ہے ارائز، وہ میرے خیال سے آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ آج کل جو جنریشن ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور جابینز ہیں دونوں، میاں بیوی۔ صحیح۔ تو اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ گھریلو معاملات اس وقت بگڑتے ہیں جب کوئی ایک بندہ اپنی جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے کہ گھر کو بھی ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی ٹائم چاہیے۔ تو میاں اپنی جگہ پہ درست ہوتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پہ خدشے جو ہے وہ اس خیال ہوتا ہے، اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑے۔ تو اپنی خواہشات کو جب کوئی ترک نہیں کرتا دونوں میں سے کوئی ایک، تو یہاں پہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا تو کام ہے شرن بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ مرد کا کام ہے کمانا ایسا اور ہی ہے، بیوی کا کام ہے بالکل کہ ایسا۔ وہ اپنے گھریلو معاملات کو سنبھالے، اس کی اولاد کو سنبھالے اور گھر پہ رہے۔ تو اب یہ ہے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے جس میں فیمیل جو ہیں وہ اپنی جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے ان دونوں میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی جو ہے اس کی جاب ہوتی ہے، جو خامند ہوتا ہے وہ جاب لیس ہوتا ہے، تو بیوی جو ہے وہ شوہر کو گھاس نہیں ڈالتی، وجہ جو ہے طلاق بنتی ہے۔ جی، اس پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ ازبر ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے مرد کو غلام بنا کر رکھتی ہے، اور غلام کی بیوی ایک لونڈی ہوتی ہے، اور عقل مند ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے اور خود رانی کی طرح رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اب ہمارے اندر ایک تو اسلامی فقدان بھی آ چکا ہے، بے صبری آ چکی ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں کس طرح سے کون سا قدم اٹھانا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جس کی وجہ سے جو ہے آج کل یہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں ایک جو ہم نے میڈیا جو انوالو کیا ہوا ہے ہمارے بچوں کی تربیت میں، یہ بھی ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے کہ ہم اپنوں کو ٹائم نہیں دے پاتے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ملک صاحب، ایز اے وکیل میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ٹین ایج کے اندر جو میرجز ہوتی ہیں ان کی جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو ٹین ایج کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ زیادہ عرصہ چل نہیں پاتی، کیونکہ ان کے اندر جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ تو ٹین ایجز کی جتنی بھی شادیاں ہیں میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتی ہیں، وجہ طلاق پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ سر دیکھیں، ایکچولی اگر ہم فزیکلی اگر ایج کو ہم ڈیوائڈ کریں تو اس میں اڈلٹ، ٹین ایج، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو اولڈ ایج جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ایک لیول آتا ہے میچورٹی کا بھی۔ اگر ٹین ایج کی بات کریں گے تو اس وقت انسان کو صرف جسمانی خواہشات جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوتی ہیں۔ جب تھوڑا تھوڑا انسان گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جسمانی کی بجائے معاشی چیزوں کو بھی اہمیت دینے لگ جاتا ہے۔ پھر معاشی چیزوں کو جب اہمیت دیتے دیتے آخر کار جب ایک سٹیج آتا ہے تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میچور ہو چکا ہے، نہ صرف معاشی بلکہ جسمانی اور معاشرتی ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ اب ٹین ایج والے جو ہیں وہ جب شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ بیلنس نہیں رکھ پاتے۔ کما بھی تو نہیں سکتا ایک ٹین ایج جو بچہ ہوتا ہے، بالکل جو میل ہوتا ہے وہ کما بھی نہیں سکتا، موسٹلی پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر گھر میں تنازع شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور امیچورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جوش میں شادی تو کر لی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میاں خود کو نہ سنبھال پاتا ہو اور نہ ہی بیوی خود کو سنبھال پاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر یہ پرابلمس کریٹ ہوں گے۔ اچھا ملک صاحب، ہماری ایک قدیم روایت ہے جو کہ آج تک ختم نہیں ہوئی بدقسمتی کے ساتھ، وہ ہے وٹا سٹا۔ وٹا سٹا کی جب ایک گھر تباہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی دیکھا گیا کہ دوسرا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں سائڈوں سے طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایک وٹا سٹا بھی ہے، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ وٹا سٹا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک دور تھا جب وٹا سٹا جو ہے بہت زیادہ جسے کہیں گے اس کا رواج عام تھا۔ آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں،
ٹھیک ہے. وٹا سٹا تو تھوڑا کم ہو گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے جہاں وٹا سٹا چل رہا ہے وہاں پہ آ جاتی ہے بات انا کی, ٹھیک ہے, ذاتیت کی, ٹھیک ہے. تو ایک انا اور ذاتیت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے. اگر آپ کی بہن کو کوئی تکلیف دے گا تو اسلام میں تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بہن کو تکلیف دو, آپ بلکہ اس کو معاف کرو اور اس سے اچھا سلوک رکھو. تو اسلام میں تو ہے معاف کر دینا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس کو ذاتیات بنا لیتے ہیں کہ جی اس نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا, میری بہن کو طلاق دے دی, تو میں اس کی بہن کو کیوں رکھوں. بالکل. تو یہ صرف لا علمی کہہ سکتے ہیں, صحیح طریقے سے نالج کا نہ ہونا, پڑھا لکھا نہ ہونا, یہ ہماری بدقسمتی ہے. بالکل. اور بٹا سٹا چل بھی انہیں لوگوں میں رہا ہے جو الٹریٹ ہیں. اچھا ملک صاحب, ہسبینڈ جو ہے وائف کی ایج کا جو ڈفرینس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھی بھی گئی ہیں. اکثر اوقات ایج ڈفرینس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے, اور کچھ ہی عرصے کے بعد نوبت جو ہے ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے. سر دیکھیں, اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں تو ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے, صحیح بات. لیکن کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, اور نہ ہی کسی صحابی کی خاک کے برابر ہیں, اور نہ ہی تابع تابعین کی خاک کے برابر ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ ایج ڈفرینس اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن جو لوگ نبھانا جانتے ہیں وہ نبھا جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ابھی میں اپنی ریئل لائف میں سے کچھ ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو میں نے بہت اچھے نائس کپلز دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں عورت کی عمر زیادہ ہے تو لڑکے کی کم ہے. صحیح. تو اچھی زندگی گزر رہی ہے. اسی طرح سے اگر لڑکے کی عمر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو عورت کی عمر جو ہے وہ یا لڑکی کی عمر کم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایج ڈفرینس کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ بن جائے تو. بالکل ایسا ہے. اچھا ملک صاحب, سامان جہیز نہ لانا بھی آج کل جو ہے وہ طلاق کی وجہ بن چکا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے, اس کے باوجود بچی اگر گھر میں سامان جہیز نہیں لے کے آتی تو کچھ ہی عرصے کے بعد نوبت جو ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے. جو لالچی لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرور اس بات کی غرض ہوتی ہے کہ سامان جہیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لیا جائے لڑکی والوں سے, جو کہ بوجھ ہے اور سراسر زیادتی ہے. سامان جہیز کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی لڑکے کا گھر اجڑنا چاہیے. سوشل میڈیا پر ریلیشن شپ کی وجہ سے ہونے والی جتنی بھی میرجز ہیں وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلتی, اور وجہ جو ہے طلاق پر آ کے ختم ہوتی ہے. جی, سوشل میڈیا پر تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم نے بہت اچھے سافٹ ویئرز بنا لیے ہیں, اسنیپ چیٹ اور اس طرح کی چیزیں, کہ ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت سا نظر آتا ہے. صحیح. جوش میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر ہم جو ہے وہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ پھنس تو جاتی ہے, لیکن بعد میں وہی بات ہے کہ رات کو تو بڑی خوبصورت لگنے لگتی ہے دلہن, جب منہ دھویا جاتا ہے اس کا تو بڑی بدصورت لگنے لگتی ہے. تو یہی ہوگا پھر اس کا. اچھا ملک صاحب, جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کردار کیا ہے, اس کی فیملی کیسی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. جب ہم بیاہ کر گھر لے کر آتے ہیں تب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور بدقسمتی سے وجہ جو ہے وہ ڈیورس تک چلی جاتی ہے. مینٹل سیٹسفیکشن, ٹھیک ہے, یا ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسا ہے, ایکچولی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. فار ایگزامپل کہ ایک خاندان لڑکے والا ہے, اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ڈیسٹنی کیا ہے, ٹھیک ہے, بنا سوچے سمجھے وہ رشتہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ڈیفرنس دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا اور لڑکے والوں کا بھائی یہ میچمنٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو بعد میں وجہ طلاق بنتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے مرتبے کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, خود کو سمجھو, اور اس کے بعد آپ جو ہے کسی سے رشتہ جوڑو. اچھا ملک صاحب, خامند کے والدین کی عزت احترام نہ کرنے پر اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے. جی, سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ یہ وہ میٹر ہے جس پہ کوئی بھی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا, نہ میاں کمپرومائز کرتا ہے نہ بیوی کمپرومائز کرتی ہے. تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ لڑائی ہماری آپس کی ہوتی ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی شروع ہوتی ہے, اور اینڈ اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس پر ہر وقت شک کرنا اکثر اوقات ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی بن چکا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے. کیا ایک شوہر کو ہر وقت اپنی بیوی پر شک کرنا چاہیے؟ کچھ شکی لوگ ہوتے ہیں, لیکن کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ شک کی بنیاد پیدا کرتی ہیں. میرے خیال سے دونوں طرف سے جو ہے وہ پلڑا بھاری رہتا ہے شک کی وجہ کا. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مرد حضرات شکی ہوتے ہیں, عورتیں ہم سے زیادہ شکی ہوتی ہیں. اچھا ملک صاحب, شادی سے پہلے میاں بیوی کا گھنٹوں موبائل پر باتیں کرنا
کافی کلوز آپس میں ریلیشن رکھنا، جب شادی ہوتی ہے تو کوئی بات کرنے کی ہوتی نہیں ہے، تو اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم شادی سے پہلے تو جوش میں آ کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے 12 گھنٹے، ٹھیک ہے، یا شاید اس سے بھی 12 گھنٹوں سے بھی زیادہ تک بات کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم ٹائم نہیں دے پاتے، اور جب ہم ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ایک میانہ روی اختیار کی جائے، میاں بیوی کو جو ہے اسلام میں یہی بات ہے کہ ایک میانہ روی اختیار کی جائے، کام کے وقت کام کرنا چاہیے، اور جب بیوی بچوں کا ٹائم ہو تو ان کو دینا چاہیے۔ ہم میانہ روی نہ شروع سے لے کر آخر تک اختیار کرتے ہی ہیں۔ اچھا ملک صاحب، کورٹ میرج میں اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جب آپ اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی قدم پر آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کورٹ میرج جو ہے وہ ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس ہیں، اس کے بعد ہمارے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہو جاتے ہیں۔ جو بیوی ہوتی ہے چاہے وہ جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، جب ایک خاوند اپنے ماں سے، باپ سے یا بہنوں سے بات کرتا ہے تو اس بات پر بھی اعتراض کرتی ہے وہ، اور نوبت جو ہے اللہ نہ کرے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بری بات ہے۔ دیکھیں آج کل تربیت کا فقدان جا رہا ہے۔ جو آپ نے وجہ جو بتائی ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کہا کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ خاوند وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ صرف بس اس کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تربیتی فقدان ہے۔ جو لڑکیاں اس طرح سے کرتی ہیں ان کی تربیت میں جو ہے وہ یہ کمی رہ جاتی ہے، ان کو ٹھیک سے بتایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کہ شوہر کا آپ پر کتنا حق ہے، آپ کا شوہر پر کتنا حق ہے، اور شوہر کی فیملی کا اس پر کتنا حق ہے، ماں کا، باپ کا یا بہن بھائیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم صرف یہ آج کل اپنی بیٹیوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر نئے گھر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کو جھکا کر رکھنا ہے یا اپنے شوہر کو جھکا کر رکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے اس کو اپنے ماں باپ سے الگ کرنا ہے یا بہن بھائیوں سے الگ کرنا ہے یا ایسے بندے سے الگ کرنا ہے جس کا وہ فرض ادا کر رہا ہو۔ کیوں کہ وہ بیوی جو پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں علم کہ صرف اس کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تربیتی فقدان بھی ہے، علمی فقدان بھی ہے، اسلامی فقدان بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ طلاق کا باعث بن رہی ہیں۔ ملک صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے ولاگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگر ویورز نے ہمیں محبت دی، پیار دیا، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پارٹ 2 بھی اس کا بنائیں گے۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔